بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ لفظ پڑھ لو، انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جمعرات کے دن آپ کے لیے میں ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ کسی بھی دن، آج سے لے کر کسی بھی دن آپ اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں غربت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ الفاظ پڑھ لینا، میں اس ٹائم پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، چٹکیوں میں کروڑوں آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ جس گھر میں بھی کسی نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں، وہ گھر دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ شرطیہ مقدر اور نصیب ایک دن میں چمک جائے گا۔ آج میری دکھیاری بہنیں بیٹیاں جو دکھوں کی ماری سسرال میں زندگی گزر بسر کر رہی ہیں، سسرال میں ان کو عزت نہیں ہے، آج یہ ایک لفظ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کے تمام دکھ درد مصلہ چھوڑنے سے پہلے ختم ہو جائیں گے۔ آج میری وہ بہنیں جن کی شادیوں کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن ان کے گھر اولاد نہیں ہے، آج وہ بھی یہ ایک لفظ صرف میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک سورت کے ساتھ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو رب ان کو نرینہ اولاد ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ امتحانات میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اللہ والو، جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ نہیں رہا، جو شخص کاروباری اعتبار سے دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ میرا بتایا ہوا عمل کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لے۔ یہ کلمات جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ شخص ہر نقصان سے بچ جائے گا، ہر پریشانی سے بچ جائے گا۔ وہ میری مائیں بہنیں، ان کی عزت ہوگی، ان کی گھر میں بھی عزت ہوگی، سسرال میں بھی عزت ہوگی، ان کی اولاد نافرمان ہے، ہر مصیبت اور دکھ سے بندہ محفوظ ہو جائے گا، وہ ظلم سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ کوئی شخص ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ پر ان کو کامیابیاں ملیں گی، کوئی بندہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، اس کو دگنا منافع ہوگا، دکان دن دگنی رات چگنی چلے گی، اور اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، صرف ایک دن کے عمل سے، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس کو کثرت کے ساتھ 100 بار پڑھ لینا ہے، اسی دن کے اندر ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوگا، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، شادی جہاں کرنا چاہتے ہو وہاں ہو جائے گی، آپ کو اربوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ والو، آپ کئی بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے عملیات کر کر کے تھک گئے، آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ اس عمل کو ایک دن، آپ جہاں پر ہفتے میں کئی عمل پڑھتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں، آج اگر ایک دن اس وظیفے کے نام کر دیں، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، یقین جانیں آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، ہر دعا چٹکیوں میں رب کریم پوری فرما دے گا، نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ لوگ آپ کی نسلوں تک رشک کریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، گھر آ کر پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ رزق ختم نہیں ہوگا، آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وظائف سے رزق کیسے مل جاتا ہے۔ آج میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، آپ کو خود یقین آ جائے گا، آپ اپنے حالات بدلتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، آپ کا گھر مالا مال ہو جائے گا، آپ کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، آپ خود کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کے دروازے کھول دیے، رزق کے دروازے کھول دیے، جہاں جائیں گے کامیابی ملے گی، مقدر آپ کا ایسے چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن ہو جائے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ ناظرین، یہ الفاظ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں
اور اس کے ساتھ ایک صورت کو ملا کر آپ نے کس طرح یہ عمل اور وظیفہ مکمل کرنا ہے، یہ سارا کچھ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب میں وظیفے کا آغاز کروں گا۔ یہاں سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کے وظیفے کا، آج کے اس عمل کا ایک ایک لفظ نقطہ نقطہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں، تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے میں نے کسی عامل بزرگ سے پوچھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوچا آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، میری دکھی بہنیں، ان کی زندگی میں سے دکھ ختم ہو جائیں۔ آج وہ لوگ جو شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، امتحانات میں نمبر لینے کی وجہ سے وہ طالب علم پریشان ہیں، بیٹیوں کی شادیوں کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، تو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ان کے لیے بڑا ہی خاص ہے۔ دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد ہو سکے تو یہ وظیفہ روزانہ معمول بنا لیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی حاجت بھی ایسی نہیں ہوگی جو رب کریم پوری نہ فرمائے۔ آپ کی تمام دلی مرادیں میرا رب اس وظیفے کے عمل سے، صدقے سے آپ کی پوری فرما دے گا۔ اللہ والو، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں، مسجد میں کر لیں، گھر میں کر لیں، اپنے دفتر پر کر لیں، دکان پر کر لیں، جہاں بھی آپ کرنا چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا ہو۔ وضو کیے بغیر آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ اللہ والو، آپ نے وضو کر کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، بلکہ درود پاک کو چلتے پھرتے بھی پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نے کوئی بھی درود پاک صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کی تھی، اور جو بندہ بھی اس سورت کو روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، رب کریم اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ اس کے گھر سے کبھی دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، غور کیجئے گا۔ اللہ والو، آج ہی جمعرات سے لے کر آپ کسی بھی دن، یا آج سے لے کر روزانہ اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ نہ کر سکیں تو کسی بھی ایک دن میں ایک وقت اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ سورۃ کوثر کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ والو، اس کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ جو اب میں بتانے لگا ہوں، یہ آج میری دکھی بہنوں کے لیے بڑا ہی خاص ہے۔ یہ آج میری ان بیٹیوں کے لیے بڑا خاص ہے جو سسرال میں پس پس کر زندگی گزار رہی ہیں، جن کا شوہر ان کی عزت نہیں کرتا۔ شوہر باہر منہ مارتا ہے، ساس عزت نہیں دیتی، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آج کا کرنے کے بعد ساس بھی آپ کی مرید ہو جائے گی، شوہر بھی آپ کی ہر بات مانے گا، سسرال میں آپ کی ہی چلے گی، جیسا آپ کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تو اللہ والو، یہ عمل، یہ وظیفہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم کو آپ نے نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ آپ یہ کسی اور بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ صبح فجر کے وقت جو وقت ہوتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ تازہ اٹھ رہے ہوتے ہیں اور رب کریم سے اپنی فریاد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ الف لام میم کو آپ فجر کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 100 مرتبہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ تعداد اپنی طرف سے آپ نے کم یا زیادہ نہیں کرنی، جتنی تعداد میں بتا رہا ہوں اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔
الف لام میم الف لام میم الف لام میم۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، الف لام میم کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہیں، لیکن ان میں برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کے ایسے الفاظ ہیں جو رب کریم کے راز ہیں، اور ان رازوں میں پوشیدہ برکتیں، فضیلتیں انسان اگر جان جائے تو وہ ان الفاظوں کو روزانہ کی بنیاد پر ضرور پڑھے۔ اللہ والو، اس لیے آپ نے الف لام میم کو روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ایک دن نکال کر اس کو کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ الف لام میم کے بعد آخر میں جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، یہ سورت پڑھ لیں گے تو وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ رب سے جو بھی مانگو گے میرا رب آپ کی ہر دعا قبول فرما دے گا۔ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں جائے گی۔ اللہ والو، غور کیجئے گا، دھیان سے سمجھیے گا، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اب سنیے گا آپ نے کیا پڑھنا ہے، کون سے الفاظ ہیں، کون سی صورت ہے۔ اللہ والو، آپ نے شروع کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک آپ نے یہ سورہ پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ آپ نے سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے دھیان کیجئے گا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے قل هو اللہ احد کو مکمل یعنی کہ سورہ اخلاص کو 21 بار پڑھ لینا ہے، اور یہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، کوئی بھی وظیفہ شروع کرتے وقت اور ختم کرنے کے بعد درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اس سے آپ کے وظیفے میں، آپ کے عمل میں بہت برکت پڑ جاتی ہے، اور جو کچھ بھی آپ رب سے مانگتے ہیں میرا رب اس کے صدقے سے آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہو گیا، عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، رب کو نبی پاک کا واسطہ دے کر دعا مانگنی ہے، صحابہ کرام، انبیاء کرام، نیک لوگوں کا واسطہ دے کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والو، کوشش کیا کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے یہ جو لفظ میں نے بتایا ہے الف لام میم، اس کا ورد روزانہ 100 بار لازمی کیا کرو، اور درود پاک پڑھا کرو۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آج میری دکھی بہنیں اس وظیفے کو کسی صورت بھی مس نہ کریں، اور اس کا لنک دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔